السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما. محترم سامعین کرام، 3 رمضان گزر چکے ہیں اور یہ جو وقت کا دھارا ہے بہتے ہوئے پانی کی طرح سے بغیر کسی کو بتائے ہوئے خاموشی سے نکلتا چلا جاتا ہے، اور یہ چیز ہم میں سے ہر ایک کے تجربے میں ہے. لہٰذا یہ جو رمضان کا مبارک مہینہ ہے اور اس کے جو قیمتی لمحے ہیں، ان لمحوں کو کمپلیٹلی اسپیئر کرنے کی ضرورت ہے. یہ نہ سمجھا جائے کہ ابھی 3 ہی رمضان گزرا ہے، ابھی 27 رمضان باقی ہے. ایسا ہرگز نہیں سمجھا جائے، کیونکہ وقت جب نکلتا ہے کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے. اور عربی کا ایک مقولہ ہے جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ وقت جو ہے ایک تلوار ہے. وقت کیا ہے؟ ایک تلوار ہے. اگر تم نے اس کو نہیں کاٹا وہ تم کو کاٹ دے گا. لہذا وقت کو بالکل اچھے انداز میں اسپیئر کرنا ہے. یہ طالب علموں کے لیے بھی، جو بچے ہیں ابھی پڑھ لکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ ان کو بھی اپنے وقت کو بہت ہی حساب کتاب سے آگے بڑھانا چاہیے. وقت کو اسپیئر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ادھر ادھر بیکار کی چیزوں میں وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. ان کے لیے بھی اس میں نصیحت ہے. اور ایسے رمضان کے مبارک ماحول میں بھی اس مقولے کے اندر، محاورے کے اندر ہمارے لیے نصیحت ہے کہ جو رمضان کے اوقات ابھی گزر گئے ہیں اب وہ ہم کو دوبارہ نہیں مل سکتے ہیں. لہذا جو باقی بچا ہوا رمضان کا جو مہینہ جو ہے، اس کے جو ایام ہیں، اس کے جو لمحات ہیں، اس کو پورا استعمال کرنے کی ضرورت ہے. ان لمحوں سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لینے کی ضرورت ہے. سامعین کرام، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو رمضان گزرے ہیں اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے جو نیکی کی توفیق دی ہے، ان نیکیوں کو ہمارے حق میں قبول فرما. اور جو آنے والے رمضان کے ایام ہیں، اے اللہ ان ایام میں ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو نیکیاں ہمارے اوپر ہیں ان نیکیوں کو کر لینے کی توفیق عنایت فرما. آمین. محترم سامعین کرام، ابھی آپ کے سامنے سورۃ النساء سورہ نمبر 4 اور اسی سورت سے آیت نمبر 40 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آیت کریمہ کے اس ٹکڑے میں فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں کرے گا. جو جیسا عمل کرے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کا بدلہ دے گا. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ الانبیاء آیت نمبر 47 کے اندر بیان فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم انصاف کا ترازو قائم کریں گے کہ جس میں ہر ایک کو انصاف ملے گا. نیک عمل کرنے والوں کو بھی انصاف ملے گا اور برے اعمال انجام دینے والوں کو بھی انصاف ملے گا. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ پر سورہ لقمان آیت نمبر 16 میں لقمان حکیم کے قول کو بیان کیا ہے. لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جو بہت ساری نصیحتیں کی، اس میں سے ایک نصیحت یہ بھی کی کہ یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. اپنے چھوٹے بیٹے کو نصیحت کیا. ابھی ہم لوگ بھی بیٹوں کو نصیحت کریں، دنیا کے بھٹی میں جھونکے نہیں، پہلے ان کو نصیحت کریں، ان کو اچھی تعلیم دیں، اچھا ادب دیں، اچھی تربیت کریں، تاکہ کل کے ڈیٹ میں وہ بچہ ہمارے گھر والوں کے لیے بھی مفید ثابت ہو، سماج و معاشرے کے لوگوں کے لیے بھی مفید ثابت ہو. صرف ہمارے گھر کے لیے مفید ثابت ہو اس کے لیے اس کو جو ہے دنیا کے بھٹی میں جھونک دینا اور دین کی تعلیم سے بالکل بے بہرا رکھنا، یہ کبھی بھی حق کو ادا کرنے والی بات نہیں ہے. دیکھیے لقمان حکیم اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کر رہے ہیں. یا بنیا، اے پیارے بیٹے، انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. اے پیارے بیٹے، رائی کے دانے کے برابر بھی، رتی بھر بھی اگر کوئی عمل ہے، چاہے برا عمل یا اچھا عمل، رتی بھر بھی کوئی عمل ہے اور وہ عمل کسی پتھر کے اندر چھپ گیا ہو یا آسمان میں کہیں پوشیدہ ہو یا زمین میں کہیں پوشیدہ ہو، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو لوگوں کے سامنے لے آئے گا. مطلب کیا ہے؟ ہم جو بھی اعمال انجام دیتے ہیں
چاہے وہ اچھا ہو یا برا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان اعمال کو ہمارے سامنے لا کر کے رکھے گا. اور یہی عقیدے کے باب میں اور دنیا کو سجا لینے اور سنوار لینے کے باب میں بہت ہی اہم ترین نصیحت ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک تیسرے مقام پر سورۃ الزلزال اذا زلزلت الارض زلزالها، سورۃ الزلزال کے آیت نمبر 6، 7، 8 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم. قیامت کا جب دن قائم ہوگا، محشر جب بپا ہوگا، اس دن لوگ گروہوں میں آئیں گے، ٹولیوں میں آئیں گے، جماعتوں میں آئیں گے، لیروا اعمالهم، تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھلائے جائیں. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، نیکی کا ایک ذرہ بھی عمل کیا ہوگا قیامت کے دن وہ اس کے سامنے ہوگا. اور آگے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور برائی کا جو عمل ہوگا اس کا ایک رتی بھر بھی برائی ہوگی قیامت کے دن وہ اس کو دیکھ لے گا. مطلب کیا ہوا؟ ہم جو نیکی کا عمل کرتے ہیں وہ بھی، اور جو برائی کے اعمال ہم سے سرزد ہوتے رہتے ہیں وہ بھی، قیامت کے دن اس کا سامنا ہم کو کرنا پڑے گا، فیس ہم کو کرنا پڑے گا. یہ نہ سمجھے کہ ہم نے جو کچھ کر لیا وہ چلا گیا، نہیں، وہ چلا نہیں گیا ہے. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، جو کچھ عمل لوگوں نے انجام دیا ہے ہم اس کو لکھ بھی رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں. اور اس کے چیز جو ہے دنیا کے اندر بھی اس کا جو ہے اثر رہ جا رہا ہے، جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، جو عمل کر لیا ہے وہ بھی لکھ رہے ہیں. وَآثَارَهُمْ، اور اس کے اثرات بھی دنیا کے اندر ہیں جو قیامت کے دن ہم کو دکھ جائے گا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے اوپر بھی رتی بھر بھی ظلم نہیں کرے گا. کوئی قیامت کے دن جا کر کے جہنم میں جلنے لگے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر ظلم کیا ہے، بلکہ دنیا میں جو اللہ نے اس کو اختیار دیا تھا اس اختیار کا درپیوگ کیا، اس نے اس کا غلط استعمال کیا، جس کی وجہ سے قیامت کے دن اس کو اس حال سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا انصاف والا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لمبی حدیث ہے جس میں جنتیوں کی سفارش کے بارے میں جنتیوں کی سفارش کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو جہنم سے نکالو. دوسرے حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ جس آدمی کے دل میں کم سے کم ذرہ برابر بھی ایمان ہے اس کو جہنم سے نکال لو. اور اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے مخلوقات کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں ڈالیں گے. تو دیکھیے جو ایمان ہے یہ شرط ہے، ایمان ہونا ضروری ہے. ایمان ایسا ہو جس میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو. اور ایمان اور شرک کو سمجھنے کے لیے جو حق بولنے والے علماء کرام ہیں، یہ جو درباری علماء کرام ان کے پاس نہیں، اپنے الو کو سیدھا کرنے والے جو علماء کرام ان کے پاس نہیں، جو برے علماء کرام ان کے پاس نہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتلانے والے ہیں ان علماء کرام کی صحبت کو اختیار کرنا چاہیے، ان سے ایمان سیکھنا چاہیے. شرک کہاں کہاں ہو سکتا ہے وہ سیکھنا چاہیے، کیونکہ ایمان اور شرک یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو یا تو بلندی پر لے جانے والا ہے یا پستی میں ڈھکیل دینے والا ہے. دیکھیے قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، رتی بھر بھی ایمان ہے، اس کو جہنم سے نکال لو. اور بے شمار لوگوں کو جہنم سے نکال کر کے جنت کے اندر ڈالا جائے گا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایمان ہونا ضروری ہے. ایسا ایمان جو شرک سے بالکل پاک ہو. جو ایمان شرک سے پاک نہیں ہوگا، جس ایمان کے اندر شرک کی ملاوٹ ہوگی وہ ایمان والا ہونے کے بعد بھی مشرک ہوگا. جیسا کہ کل یا پرسوں ہم نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی تھی سورہ یوسف کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ، بہت سارے لوگ اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود وہ مشرک ہوں گے. اور جب مشرک ہوں گے ان کی بخشائش نہیں ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا.
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہے اللہ چاہے تو اس کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا. شرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. مشرکین کے اوپر جنت حرام ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کو جنت میں کبھی بھی نہیں ڈالا جائے گا. تو حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر ایسا ایمان ہو جس کے اندر شرک کی ملاوٹ اور مکسنگ نہ ہو، تبھی قیامت کے دن بخشائش ہوگی. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے اوپر ایک رتی بھر بھی ظلم نہیں کرے گا. جو جس چیز کا حقدار ہوگا اللہ اس کو وہ دے گا. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کسی کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اگر نیکی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوگنا کر دے گا، چوگنا کر دے گا، بڑھا چڑھا کر کے دے گا. اس کی تفسیر میں امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر بیان فرمایا. تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر سعید ابن جبیر رحمہ اللہ کی روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن مومن کی جو نیکیاں ہوں گی اس کو دوگنا چوگنا کر دے گا. اس لیے ایمان والا بن جائیے، ایسا ایمان والا جو مشرک نہ ہو، ایسا ایمان والا جو مشرک نہ ہو، جو اللہ کے علاوہ کسی کی بھی بندگی کرنے والا نہ ہو، حتیٰ کہ نفس کی بندگی کرنے والا بھی نہیں. نفس کی بندگی کرنے والا انسان بھی ایمان والے کے دائرے میں نہیں آئے گا. اگر کوئی اپنے نفس کی بندگی کرتا ہے وہ بھی مشرک کہلائے گا. اگر کوئی دنیا میں دنیا پرستوں کی پیروی کرتا ہے وہ بھی مشرک کہلائے گا. اور اگر کوئی قبروں کے چکر لگاتا ہے وہ بھی مشرک کہلائے گا. اور اس کے علاوہ جو بھی غیر اللہ ہے اس کے سامنے جھکنے والا، اس سے مدد مانگنے والا، اس کو اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھنے والا اور اس سے اپنی حاجتوں کو مانگنے والا، یہ بھی مشرک کہلائے گا. شرک کے اور بھی بہت سارے اقسام ہیں جو میں نے بتلایا کہ علماء کرام سے آپ سیکھ سکتے ہیں. یہاں پر سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اگر ایمان والے کی نیکی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوگنا چوگنا کر دے گا. فرماتے ہیں سعید بن جبیر رحمہ اللہ کہ ایمان والے کی نیکی کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوگنا کر دے گا، چوگنا کر دے گا. لیکن ایک مشرک جو ہوگا اس کے عذاب میں کمی تو ہو سکتی ہے لیکن جنت اس کو کبھی بھی نہیں ملے گی. جنت اس کو کبھی بھی نہیں ملے گی. فرماتے ہیں سعید بن جبیر اس کو کبھی بھی نہیں نکالا جائے گا. اور اس کی دلیل ہے صحیح البخاری کی روایت. صحیح البخاری کتاب الادب باب کنیت المشرک، صحیح مسلم کتاب الایمان. عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا چچا ابو طالب آپ کی بہت مدد کرتا تھا، بڑا سپورٹ کرتا تھا، بہت نصرت اور بہت اعانت کرتا تھا، آپ کے دین کی بڑی مدد کرتا تھا. کیا آپ سے اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ مشرک مر گئے؟ کیا آپ سے اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا؟ کہا کہ یقیناً اس کو مجھ سے فائدہ ہوگا. قیامت کے دن وہ ایک اتھلے ہوئے آگ میں ہوگا. اگر میں اس کے لیے سفارش نہ کروں تو وہ جہنم کے نچلے طبقے میں جائے گا. محترم سامعین کرنے سے کیا پتہ چلا؟ ممکن ہے کسی مشرک کے عذاب کو اللہ کم کر دے لیکن اس کو عذاب سے چھٹکارا نہیں ہے، جہنم سے چھٹکارا نہیں ہے. اس لیے اللہ پہلے ہی بتلا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا. جو جیسا عمل کرے گا ویسا ہی اس کو پھل کاٹنا پڑے گا. محترم سامعین کرام، یہ جو بات ہے یہ ابو طالب کے لیے خاص ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، سب کے لیے خاص نہیں ہے. دیکھیے اس سلسلے میں ایک اور حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. مسند احمد کی روایت ہے اور مسند ابو داؤد الطیالسی کی روایت ہے اور صحیح مسلم کتاب صفات المنافقین کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ مومن کی کسی بھی نیکی کو ضائع نہیں کرے گا. ایک ایمان والا ہے نا، کوئی بھی نیکی انجام دے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا. اس نیکی کے بدلے میں دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رزق اور عافیت عطا فرمائے گا. جو ایمان والا ہوگا اس کی بات ہے، تمام مسلمانوں کی بات نہیں ہے. جو ایمان والا ہوگا اس کی بات ہے کہ جو ایمان والا مومن ہوگا جس کے ایمان میں شرک کی آمیزش نہیں ہوگی، اس کے کسی بھی نیکی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع نہیں فرمائے گا بلکہ اس کے بدلے میں دنیا میں رزق عطا فرمائے گا اور آخرت میں اس کی نیکی کو دوبالا کرے گا. لیکن جو مشرک ہوں گے، جو کافر ہوں گے، ان کو اللہ دنیا میں ہی کھلائے گا، کھاتے جا، خوب کھا،
बिलियनर डॉलर का मालिक हो जा, मिलियनियर डॉलर का मालिक हो जा, दुनिया की तमाम आराइश उसके कदमों में अल्लाह डाल देगा, लेकिन आखिरत में उसकी कोई बख्शाइश नहीं होगी, कोई बख्शाइश उसकी आखिरत में नहीं होगी। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला किसी के ऊपर जुल्म नहीं करेगा। अगर नेकी होगी, नेकी को अल्लाह तबारक व तआला दो चंद करेगा, दो बाला करेगा, ज्यादा से ज्यादा देगा। और आगे फरमाया वयुति मिन लदुन्हु अजरन अजीमा, और ईमान वालों को अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल खास से अजर अजीम से नवाजेगा। अजर अजीम से मुराद यहां पर अक्सर मुफस्सिरीन ने कहा है कि इसका मतलब यह है कि ईमान वालों को जन्नत से नवाजेगा। तो तमाम बातों का खुलासा यह है कि अगर जन्नत चाहिए, ईमान को बेहतर बना लीजिए, ईमान को खालिस कर लीजिए। अगर आखिरत की अच्छाई चाहिए, ईमान को पुख्ता बनाइए, ईमान को खालिस कीजिए। अगर ईमान के साथ शिर्क होगा, कभी भी बख्शाइश नहीं होगी। और ये ना कहे कोई कि अल्लाह तबारक व तआला जालिम है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज खोल खोल करके बतला दिया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इन तमाम बातों के ऊपर खूब खूब गौर व फिक्र और तदब्बुर करने के साथ साथ इन बातों के ऊपर अमल करने की भी तौफीक इनायत फरमाए, आमीन। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को सही मानों में पक्का सच्चा मोमिन मुसलमान बनाए, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व फरमाबरदारी करने वाला बनाए, सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के तरीके पर चलने वाला बनाए, जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। ऐ अल्लाह हम तमाम को जहन्नम से पनाह दे, ऐ रब्बल आलमीन हम तमाम को जहन्नम से पनाह दे, ऐ मालिकल मुल्क हम तमाम को जहन्नम से पनाह दे, आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।